آپ کا میزبان عبداللہ ڈار۔ آپ سبھی سامعین کو میرا آداب عرض ہے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں مرزا ارشد علی بیگ صاحب۔ ارشد صاحب پیشے سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور انہیں شاعری میں بھی خاص رجحان ہے۔ آج کی ملاقات میں ارشد صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد صاحب، غزل یا نعت لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ غزل ترنم سے سنائیے کہ کیا معنی ہے؟ آپ آج تک کن کن ملکوں میں رہے ہیں؟ آپ نے آج تک کتنی غزلیں اور نعتیں لکھی ہیں؟ وہاں کے کلچر اور وہاں کی جگہوں کے بارے میں کچھ آپ بتائیے، اور آپ نے کب سے شروعات کری تھی لکھنے کی؟ میں اب ارشد صاحب سے التجا کروں گا کہ سامعین سے گفتگو کریں اور ان باتوں پہ روشنی ڈالیں۔ اس چینل کے قارئین اور سننے والوں کو آداب عرض۔ میرا نام مرزا ارشد علی بیگ ہے۔ اجازت ہو تو میں اپنا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میں 80 کی دہائی سے یہاں امریکہ میں مستقل رہائش پذیر ہوں۔ امریکہ ہجرت سے قبل کراچی میں بچپن گزرا، وہیں کی پیدائش اور وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شاعری کا آغاز اسکول کے زمانے سے کیا۔ ابتدا میں میری نانی مرحومہ اور خاندانی بزرگ میاں ابرار علی صدیقی بدایونی رہنمائی کرتے تھے اور کچھ حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے، اور بڑے مفید مشورے بھی دیے، جس سے مجھے شاعری کو بہتر بنانے میں بہت مدد ہوئی۔ شروع میں واسط تخلص کرتا تھا، جو بعد میں ترک کر دیا۔ اب ارشد ہی تخلص ہے۔ اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر کے ادبی ماحول میں ہوئی۔ میرے والدین نے 1947 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی۔ ان کا تعلق مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر جاورا، جو مالوا کا بھی اس زمانے میں حصہ تھا، وہاں سے تعلق تھا ان کا۔ جاورا کا ایک اور نام گلشن آباد بھی ہے، اور وہاں سے کچھ مشہور شخصیات بھی اردو ادب میں اپنا نام انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے والدین ہندوستان سے کراچی ہجرت کر گئے۔ میں نے پریمیئر کالج کراچی سے گریجویشن کیا اور کراچی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں سے کچھ عرصے میں کام کے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب ریاض بھی رہا، غالباً 4 سال۔ پھر واپس پاکستان چلا گیا، پھر شادی ہو گئی، اور 80 کی دہائی میں مستقل امریکہ ہجرت کر گیا۔ یہاں میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور سافٹ ویئر کے پیشے سے ہی وابستہ ہوں۔ پچھلے 25 سال سے ایک فیلاڈیلفیا، ایک بڑا سٹی ہے، اس کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں مقیم ہوں۔ اس کا نام ہے آرڈوبان، پینسلوانیا اسٹیٹ میں ہے۔ میرا ایک مجموعہ مجدہ گل کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کلام ہے جو بھی کتابی شکل میں نہیں، لیکن فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شائع ہو چکا ہے۔ جہاں تک اچھا شعر کا تعلق ہے، وہ کہ میں خود کو ابھی بھی ادب اور خصوصاً شاعری کا ایک ادنا طالب علم سمجھتا ہوں، لیکن میری رائے میں غزل لکھتے وقت سادگی، اختصار
اور جذبات کی سچی اور درست عکاسی ضروری ہے. الفاظ، تشبیہات استعارے حتی الامکان سادہ اور پر اثر استعمال کریں. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ حضرات قافیہ، ردیف اور وزن کی فکر میں شعر کے قدرتی حسن کو ضائع کر دیتے ہیں. تلفظ کا، ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری ہے. جو عموماً عام بول چال میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ شاعری اور ادب کے استعمال میں ان کو اس میں محتاط رہنا چاہیے. تو اس سے شعر اور تحریر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو شعر وہی خوبصورت ہوتا ہے جو بے ساختہ ہو اور سنتے ہی دل یہ کہے کہ واقعی یہ تو میرے بھی دل میں تھا، اور فوراً زبان پر چڑھ جائے. طبیعت میں موزونیت اور روانی پیدا ہو جائے تو قافیہ، ردیف اور دیگر علم العروض کی ضروریات خود بخود پوری ہو جاتی ہیں. لیکن ایک نظر دوبارہ تکنیکی اعتبار سے دیکھ لینا چاہیے تاکہ کوئی سقہ موضوع سے دور کر دیا جائے آسانی کے ساتھ. جہاں تک ترنم سے پڑھنے کا تعلق ہے، جب غزل یا کوئی بھی کلام کو پڑھنے میں غنا یا نغمگی شامل ہو جائے اور سننے والوں کو احساس ہوگا جیسے کوئی گیت سریلی آواز میں سن رہا ہے یا اچھی آواز میں سن رہا ہے، تو وہ ترنم کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اگر آواز اچھی ہے تو اعتماد ہے تو ترنم کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کچھ شعراء تو ترنم سے پڑھنے کے ماہر تھے اور ابھی ان کا بہت سے نام ہیں، لیکن فی الحال صرف یہی کہوں گا کہ جیسے مظفر وارثی صاحب کو اگر کسی نے سنا ہو تو بہترین شاعر تھے، اور لیکن ان کا ادائیگی کا انداز بھی زبردست تھا. لیکن اگر اس میں اعتماد نہ ہو تو عام تحت اللفظ میں بھی کلام پڑھ سکتے ہیں. میں تحت اللفظ پڑھتا ہوں. جہاں تک میری شاعری کا آغاز کا تعلق ہے، میں نے اسکول کے زمانے سے شعر کہنا شروع کیا. یہاں امریکہ کے بعد ایک طویل وقفہ آ گیا، کیونکہ یہاں ماحول اور ابتدائی معاشرتی اور معاشی کوشش کی وجہ سے اس طرح زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا. پچھلے چند سالوں سے باقاعدگی سے شعر کہہ رہا ہوں، اور ایک مجموعہ مجدہ گل کے نام سے طبع ہو چکا ہے. انشاءاللہ جلدی ایک اور کی تیاری ہے. اگر مصروفیات سے اجازت ملی تو اسے بھی شائع کرواؤں گا. سوشل میڈیا پر بھی میرا بہت سا کلام دستیاب ہے. امریکہ میں یہاں مختلف شہروں میں رہا ہوں، لیکن زیادہ تر نیو یارک، فلوریڈا اور اب کافی عرصے سے یہاں پچھلے 25 سال سے غالباً فیلاڈیلفیا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں آرڈوبان میں رہتا ہوں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا ملک، بلکہ ایک بر اعظم ہے، کانٹیننٹ. یہاں یہ ملک بہت اچھا ہے، اس کے لوگ بہت اچھے ہیں. یہاں قانون کی پابندی ہے، تعلیم اور صحت کا معیار بہت بلند ہے، بہت اچھی سہولتیں ہیں. یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں. اردو ادب کے حوالے سے یہاں بہت سی تنظیمیں ہیں، اور یہاں پہ بہت اچھے شعراء بھی ہیں اردو کے. ان میں سے کچھ کو میں براہ راست جانتا ہوں، کچھ سے میرا براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو سنتا ہوں. اچھا شعر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، چاہے کوئی بھی لکھے. تو جو اچھی شعر، اشعار اور غزل یا جو بھی کوئی ادبی تحریر ملتی ہے تو ضرور پڑھتا ہوں. یہاں امریکہ میں بھی کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا، میں ان میں سے کچھ سے ذاتی طور پہ واقف ہوں،
مثلا یہاں خالد عرفان صاحب ہیں نیو یارک میں، جو بہترین شاعر ہیں اور طنز و مزاح کے اشعار لکھنے میں بے مثال ہیں. ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. کچھ اور اصحاب بھی بہت کام کر رہے ہیں. میرا کنٹریبیوشن اس سلسلے میں بہت معمولی ہے، کیونکہ میں زیادہ تر اپنے پیشے میں مصروف رہتا ہوں. جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے، جو میرا روزگار کا ذریعہ ہے، یہاں اس کا بہت اسکوپ ہے. میں پچھلے 25 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں. سب جانتے ہیں امریکہ ٹیکنالوجی میں پیش ہے، بلکہ یہیں سے ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے. اور اردو کی شاعری کے فروغ میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت دخل ہے. اگر آج فیس بک اور یہ ریختہ اور گوگل اور ایسے ذرائع میڈیا ذرائع کام کر رہے ہیں، تو اس میں ٹیکنالوجی کا کنٹریبیوشن ہے اور اس کو لیڈ کرنے میں امریکہ کا بہت دخل ہے. میرا پیغام آپ کے قارئین کے لیے یہی ہے کہ شاعری اظہار خیال اور جذبات کا مؤثر ذریعہ ہے. اچھے شعر اور خاص طور سے نوآموز شعراء کی حوصلہ افزائی کریں، اچھے شعر پر کھل کے داد دیں. اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، چاہے ان کو تعلق کسی بھی مذہب یا رنگ یا نسل سے ہو. لیکن یہ اس علاقے کے رہنے والوں کا، افغانستان سے سری لنکا تک اور بنگلہ دیش اور نیپال تک، سب اردو کو سمجھتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں. تو اردو پر سب کا حق ہے، اس کی شاعری اور اس کے ادب سے لطف اٹھائیں اور اس میں اضافہ کریں. شکریہ. ایک غزل آپ سب کے لیے پیش خدمت ہے ارشد صاحب کی زبانی. امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گی. دہک رہے ہیں تمنا کے خواب آنکھوں میں، دہک رہے ہیں تمنا کے خواب آنکھوں میں. یہ شام ہجر کھلے ہیں گلاب آنکھوں میں. دکھا دیے غم دوران نے ہم کو کتنے مقام، یا گہی کے ہیں کیسے عذاب آنکھوں میں. جمال دوست ہے ظاہر ہزار پردوں میں، جمال دوست ہے ظاہر ہزار پردوں میں. خیال وصل ہے دل میں حجاب آنکھوں میں. ہمیں کو دیتے ہیں الزام کشف الفت کا، ہمیں کو دیتے ہیں الزام کشف الفت کا. اٹھائے پھرتے ہیں دل کی کتاب آنکھوں میں. زبان یار نہ آئی تو کیا ہوا ارشد، زبان یار نہ آئی تو کیا ہوا ارشد. سوال آنکھوں میں، ان کے جواب آنکھوں میں. شکریہ. مرزا ارشد علی بیگ. ایک اور مشہور غزل ارشد صاحب کے کلام سے آپ سب کے لیے پیش خدمت ہے. کیا فائدہ ہے جھوٹی انا اور آن سے، کیا فائدہ ہے جھوٹی انا اور آن سے، کوئی گزر نہ جائے کہیں اپنی جان سے. ماتم سی بچ گئی ہے صفے دشمنا میں آج، ماتم سی بچ گئی ہے صفے دشمنا میں آج. مقتل میں ہم بھی آئے ہیں کچھ ایسی شان سے.
ہارا نہیں میں حوصلہ تیری تلاش میں، ہارا نہیں میں حوصلہ تیری تلاش میں، کچھ دیر رک گیا ہوں سفر کی تکان سے۔ راہ وفا میں چاک گریباں ہوئے تو کیا، راہ وفا میں چاک گریباں ہوئے تو کیا، لوٹے ہیں کامیاب بڑے امتحان سے۔ ہم کو ستا رہا ہے نئی منزلوں کا شوق، ہم کو ستا رہا ہے نئی منزلوں کا شوق، کچھ دل بھی بھر گیا ہے پرانے مکان سے۔ ارشد مزید اس کو وضاحت بھی کیا کریں، ارشد مزید اس کو وضاحت بھی کیا کریں، کہتی ہے دل کی بات نظر کی زبان سے۔ ایک منقبت آپ سب سامعین کے لیے پیش خدمت ہے اور اس کے بعد میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ سید الشہداء، سردار جوانان جنت، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین عالی مقام کی خدمت اقدس میں ایک منقبت۔ پیغام دے رہی ہے شہادت حسین کی، باقی ہے حق کی لاج بدولت حسین کی۔ جب جب زمیں پہ ظلم کی ہوتی ہے انتہا، ہر جب سے ہے جنگ علامت حسین کی۔ آواز حق کی چاہیے طاغوت کے خلاف، آواز حق کی چاہیے طاغوت کے خلاف، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ کس کو ہے نام یاد، کس کو ہے نام یاد کسی نامراد کا، ہر دل پہ آج بھی ہے حکومت حسین کی۔ راضی حسین جس سے اسی سے رسول بھی، عشق محمدی ہے محبت حسین کی۔ ارشد فقیر ہوں میں در اہل بیت کا، کافی ہے مجھ کو نظر عنایت حسین کی۔ شکریہ۔ مرزا ارشد علی بیگ، پینسلوانیا۔